نعت شریف پڑھنے سے قبل حافظ صاحب جو آپ کو سمجھا کر کے گئے ہیں اس پر چند بات میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا، پھر انشاءاللہ آپ کو خطاب سننا ہے۔ گھر کا جو قائد ہوتا ہے، گھر کا جو لیڈر ہوتا ہے، مکھیا جو ہوتا ہے، پرمکھ جسے کہا جاتا ہے، وہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا، جس نے کمایا اڑایا قصہ ختم، یہ جو ہوتا ہے یہ بے وقوف کہلاتا ہے۔ دوسرا جو ہوتا ہے اس نے کمایا اور کمائی کو کمائی میں لگایا، اسے کہتے ہیں کیپٹل انویسٹمنٹ، یعنی مال سے مال تیار کرنا۔ اب تیسرا طرح کا جو آدمی آتا ہے، گھر کا لیڈر چودھری جو ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جو مال کمایا اور اس نے اڑایا بھی نہیں، مال میں مال بھی نہیں لگایا، بلکہ اس نے مال کمایا اور اس مال کو نسلوں پر لگایا، یعنی مال سے نسلوں کو تیار کیا۔ پہلا طرح کا جو آدمی ہوتا ہے بے وقوف ہے، وہ ایسا آدمی ہے کہ اپنے ہی مال گھر کے باہر بیٹھ کر، پلاٹ پر بیٹھ کر کے مہینے میں بینک کی قسط کا انتظار کرتا ہے کہ کہاں سے انتظام ہوگا۔ اب آپ ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ آپ کس کیٹیگری میں، کس ورگ میں آپ آتے ہیں، اپنا اینالائز کر کر کے دیکھیں کہ آپ اے کیٹیگری میں یا بی میں یا زیڈ میں ہیں۔ سی تو میں رکھوں گا ہی نہیں، کیونکہ سی والا وہ ہے جو مال سے مال تیار کرتا ہے، اس کی کیٹیگریز آ جائے گی۔ تو آپ ڈیسائیڈ کریں آپ کن میں ہیں۔ اب یہ جو ملت اب جمع ہوتی ہے یہ تین حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ ایک تو نیتا اور علماء، یہ ان کے ٹاسک الگ ہے۔ دوسرا وہ ہوتا ہے جنہیں ماں باپ کہا جاتا ہے، پیرنٹس جسے کہا جاتا ہے، ان کے ٹاسک الگ ہے۔ تیسرا وہ جو سوسائٹی کی طرف ہوتا ہے، سماج کی طرف ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو بیٹے ہیں بہت سے احباب، وہ ماں باپ ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو یہ وہ کیٹیگری ہے کہ یہ چاہتی ہے کہ ہمارے بچے خوب پڑھے، کامیاب ہو، ترقی کریں۔ دوسری قومیں جو ہے ترقی کر رہی ہیں، ہمارے بچے ترقی کیوں نہیں کر رہے ہیں، ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ تو میں عرض کرتا چلوں کہ سرکار کی امت ایک ذلیل قوم، ذلت والی قوم میں پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ نے حالات بگاڑ لیے اپنے۔ اس کا ذرا سا سولوشن میں عرض کر کے چلوں، دو تین کام کریں۔ آپ گھر کے اندر یہاں پر اگر چیک کیا جائے، اینالائز کیا جائے، گھروں کو کھنگالا جائے تو دیکھا جائے کسی مسلمان اکے دکے مل جائیں گے، کسی مسلمان کے گھر میں ایک ریک ایسی نہیں ملے گی جو کتابوں کی ریک ہو۔ سمجھ رہے نا؟ اگر مل گئی اللہ ماشاءاللہ اس کے اندر مل گئی ہے تو قرآن مجید ہوگا اس کے اندر، وہ بھی بہو جہیز کے اندر لے کر کے آئی ہوگی، یا مصنون دعائیں پنج سورہ یہ وہاں پر موجود ہوگا۔ تو آپ سب سے پہلے تو ایک کتاب کی ریک اپنے گھر میں رکھیں، دینیات کی کتابیں بھی رکھ سکتے ہیں، ٹیکنالوجی کی، سائنس کی، جو بچے کا ہو۔ پھر آپ دوسرا یہ کریں کہ کبھی زندگی کے اندر اپنے بچے کو موبائل نہیں دینا ہے۔ آپ کو پتا ہے، آپ خود ایک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریے پلے اسٹور پر سے، ٹائم اسپینڈ والی، اور دیکھیے آپ موبائل کی اسکرین پر کتنی دیر آن ہے۔ 6 سے 7 گھنٹے ایوریج آدمی اس پر آن ہوتا ہے اسکرین پر۔ آپ نے خود ہی گھر کا ماحول بگاڑ لیا، گھر کے اندر وہ ماحول ہی نہیں ہے۔ بھائی کشمیر سے اگر کیسر لا کر کے راجستھان کی بنجر زمین پر اسے اگانا چاہو گے تو اگے گا نہیں، پھل نہیں دے گا، فروٹ نہیں دے گا۔ انوائرمنٹ ہم نے خراب کیا ہے نا، انوائرمنٹ ایسے خراب کیا، بھائی اسکول کی چھٹیاں بچوں کی ہم نے کرائی۔ بچہ اسکول جو جاتا ہے 24 گھنٹے میں سے کتنے گھنٹے جاتا ہے؟ 6۔ 24 کو آپ ڈیوائیڈ کریے 6 سے، 4 گھنٹے اسکول میں، 18 گھنٹے آپ کے پاس ہے بچہ۔ اب یہ آدمی جو یہ باہیں چڑھا کر کے محتمیم اور پرنسپل کے پاس، مدرس کے پاس، ہمارا بچہ کامیاب ہی نہیں ہو رہا، بڑھ ہی نہیں رہا، تو یہ اس کی خرابی نہیں ہے، تمہاری خرابی ہے۔ 75% تو تمہارے پاس ہے گھر پر، تم نے اس کی کیا تربیت کی ہے، کیا اس پر تم نے اثر ڈالا۔ یہ گھر کا سسٹم تم نے بگاڑا، گھر کے اندر یہ پیدا کرے۔
لائبریری کا اہتمام کریں. اگر گفٹ بچے کو کوئی دینا ہو تو میں عرض کرتا چلوں اگر کوئی گفٹ بچے کو دینا ہے تو آپ دیجیے ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر. 4 حصوں پر منقسم ہو, مانیٹر, ماؤس, کی بورڈ اور سی پی یو, اور اس کو گھر کے ایسے حصے میں رکھیے جس پر نظر گھر والوں کی پڑتی ہے تو وہ کبھی غلط ویب سائٹ پر جا ہی نہیں سکتا, وہ کام کی چیزیں ہی دیکھے گا اس کو. یہ باتیں آپ سمجھیے. یہ کنکلوژن میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا حافظ صاحب کی تقریر کا. اگر آپ نے اس کو سمجھا ہوگا تو آپ بہت اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. یہ چیزیں اپنے اندر لائے. کون سے لوگ ہوتے ہیں جو ذرا سی دیر کے اندر ملک بند کروا دیتے, مہنگائی کروا دیتے, ذرا سی دیر کے اندر ادھر کا ادھر سسٹم کر دیتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے نسلوں پر کام کیا, نسلوں پر. تو آپ یہ چیزیں کریں, بچوں کو اس طرف لائیں. اصل میں ہمارے بچوں کی اسکول کی مدرسے کی چھٹیاں کرانے کے ذمہ دار ہم. شادی میں جا رہا ہے, فلاں فنکشن میں جا رہا ہے. کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنا کیلنڈر مدرسے اور اسکول کے حساب سے چلاتے ہیں. وہ کامیاب نہیں ہوتے جو اسکول اپنے کیلنڈر کے حساب سے مدرسہ اور اسکول چلا رہے ہیں. یعنی بھائی وہ لوگ اپنے یوروپس کے جو ٹرپ کو کینسل کر دیتے ہیں. بڑے لوگ جو ہوتے ہیں پڑھے لکھے, لاکھوں کے ریزرویشن کینسل کروا دیے جاتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں شادی ہے, اس کے اندر چلا گیا. آپ کے حساب سے کیلنڈر نہیں چلے گا, مدرسے اور اسکول کے حساب سے چلے گا. ایک بات یاد رکھیے گا, آپ کی تربیت, ماں باپ کی تربیت بہت ضروری ہے. آخری بات عرض کروں, ایک گاڑی ہے, اس کے 4 ٹائر ہیں. کتنے بھائی؟ 4 ویلز ہوتے ہیں نا, اس میں 4 ٹائر ہوتے ہیں. ایک ٹائر کو آپ سمجھیے مدرس, ٹیچر اور مدرسے کا ذمہ دار, اور تینوں ٹائر آپ کے پنچر ہیں. اسی ٹائر کے اندر آپ ہوا بڑھتے رہیں گے تو ٹائر پھٹ جائے گا, وہ گاڑی چل نہیں سکتی. 3 ٹائر پنچر ہے اور ایک کے اندر ہوا ہے, اس کے اندر اور آپ پریشر ڈالیں کہ مولوی صاحب اور اس پر دھیان دیجیے, ٹیچر صاحب اور اس پر دھیان. بھائی ذمہ داری تو تیری تھی, ذمہ داری تو تمہیں نہیں دی بھائی. یاد رکھیے گا, تربیت اچھی ہوتی ہے, تربیت نیک ہوتی ہے تو وہی بچہ ہوتا ہے جو دنیا کے پردے پر عبد القادر بن کر کے نظر آتا ہے. اگر تربیت نیک ہوتی ہے تو وہی بچہ ہوتا ہے جو دنیا کے پردے پر اعلیٰ حضرت کی شکل میں نظر آتا ہے. ان باتوں پر عمل کیجیے. آپ کے سامنے خطیب الہند حضرت علامہ مولانا عمران حجوی صاحب حفظہ اللہ تعالی, آپ ان کے خطاب سے محظوظ ہو جائیے گا. آپ حضرت کا استقبال کرتے ہیں نعرے کے ساتھ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوث, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت ماشاء اللہ.